بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جس سے ہر انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک مشہور تھا کہ وہ بہت کھانے والا انسان تھا۔ وہ کھاتے کھاتے تھکتا نہ تھا اور کہتا کیا کروں، ابھی بھی بھوک باقی ہے۔ اس کے پیٹو پن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ آیا اور چند دن وہاں مقیم رہا تو اس کے ناشتے کے لیے روزانہ 80 مرغیاں تیار کی جاتی۔ وہ ریو کے قبیلے سے تھا، پھر بھی کہتا تھا میں اب بھی بھوکا ہوں۔ ایک دن وہ ہوا خوری کے لیے باہر گیا۔ جب کچھ دیر گزری تو واپس اندر آیا اور بلند آواز میں کہا میرے پاس جلدی سے جلدی کچھ کھانے کی چیز لاؤ۔ دسترخوان کے انچارج نے عرض کیا حضور، آپ کے ناشتے کے لیے 3 بکرے تیار ہو رہے ہیں جو کچھ دیر بعد پک جائیں گے۔ خلیفہ نے کہا میرے لیے کچھ جلدی لاؤ۔ چنانچہ انچارج نے بکرے کی کلیجی اور دل نکال کر آگ پر جلدی سے بھوننے شروع کیے، لیکن اس دوران خلیفہ کی بھاری آواز گونجی جو کچھ ہے فوراً لے آؤ، پکا ہوا ہو یا نہ پکا ہوا۔ چنانچہ ابھی وہ کچے ہی تھے مگر انچارج نے کلیجی اور دل لا کر خلیفہ کے سامنے رکھ دیے۔ خلیفہ بڑی بے صبری سے ان پر ایسے ٹوٹ پڑا جسے کوئی بھوکا شخص کھانے پر جھپٹتا ہے۔ گوشت گرم تھا، اس لیے خلیفہ نے اپنی آستینوں سے اسے ٹھنڈا کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے اس کی آستینوں پر چربی کے دھبے لگ گئے۔ حالانکہ اس وقت اس نے نہایت قیمتی شاہی لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ بنو امیہ کی حکومت کے بعد ایک دن خلیفہ ہارون الرشید نے سابق حکمرانوں کے خزانے کی حالت جاننے کے لیے خزانہ کھلوایا۔ اس نے دیکھا کہ خزانے میں ان گنت ہیرے جواہرات اور قیمتی چیزیں موجود تھی۔ اسی خزانے میں ایک قمیض ملی جو سونے کی تاروں سے تیار کی گئی تھی اور اس پر بے حد نایاب اور قیمتی جواہرات لگے ہوئے تھے، مگر اس کے آستینوں پر چربی کے دھبے تھے۔ ہارون الرشید نے خزانے کے نگران سے پوچھا یہ کس کی قمیض ہے؟ اس نے بتایا یہ سلیمان بن عبد الملک کی قمیض ہے۔ پھر اس واقعے کی تفصیل بیان کی۔ محترم ناظرین، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سیر ہونا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سیراب نہ کرنا چاہے تو وہ 100 گلاس پانی پی لے تب بھی پیاسا ہی رہے گا، اور اگر سیراب کرنا چاہے تو 1 گلاس بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کھانے سے بھوک مٹتی ہے۔ جب اللہ چاہے کہ کھانا مفید ثابت ہو، ہضم ہو اور جسم کا حصہ بنے تب ہی وہ بھوک مٹائے گا، ورنہ ہم بھی سلیمان بن عبد الملک کی طرح ہر وقت کھاتے ہی رہیں گے مگر سیر نہیں ہوں گے۔ شہر شیراز میں ایک تاجر رہتا تھا جو ظاہری طور پر خود کو نیک اور نمازی ظاہر کرتا تھا اور نماز و روزے کا پابند تھا، مگر حالات سے ثابت ہوا کہ اس کی عبادت میں روحانیت نہیں تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ تاجر مفلس ہو گیا اور اس پر اتنی تنگ دستی آئی کہ اس نے کاروبار چھوڑ دیا اور گھر بیٹھ گیا۔ وہ سوچنے لگا میں کب تک گھر کا سامان بیچ کر گزارا کروں گا؟ زیادہ سے زیادہ 3 سال کا وقت گزر جائے گا، اس کے بعد کیا میں سڑکوں پر بھیک مانگوں گا؟ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہو گیا اور بالآخر اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہیں سے زہر حاصل کیا اور پی کر اپنی زندگی ختم کر دی۔ یہ شخص بظاہر نمازی تھا مگر اللہ کی قدرت اور رحمت کا منکر تھا، اسی لیے اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ مایوسی کبیرہ گناہ ہے۔ جو شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سخت گرمی کی لو چلی جس کی وجہ سے سارے درخت سوکھ گئے اور ایک بھی پھلدار درخت باقی نہ رہا۔ ایک شخص نے جب لو کی شدت محسوس کی تو اپنے گھر میں موجود ایک درخت کو کپڑوں سے ڈھانپ دیا، جس کی وجہ سے وہ درخت محفوظ رہا۔ موسم بدلنے پر اس پر پھول کھلے اور پھر پھل پک گئے۔ جب اس نے پھل کھایا اور دوسروں کو بطور تحفہ میں بھیجے تو جس نے وہ پھل کھایا اسے پیٹ کی بیماری ہو گئی اور کچھ لوگ مر بھی گئے، البتہ جنہوں نے وہ پھل نہیں کھایا تھا وہ محفوظ رہے۔
اس واقعے سے لوگوں نے نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے لو بھیج کر باقی درختوں کو اس لیے سکھا دیا تاکہ ان کا زہریلا پھل لوگ نہ کھائیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی نقصان کے ذریعے لوگوں کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔